رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصدد و احترام عرض کرنے کے بعد رونق محفل پیر طریقت حضرت قبلہ پیر محمد عبد الحکیم نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، استاد العلماء حضرت علامہ سید محمد وسیم الحسن قادری صاحب، استاد الحفاظ حضرت قاری محمد منظور احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت شفقت کے طفیل آج فہم دین کورس کے اختتامی آخری درس میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. دعا ہے رب کریم جل شانہ ہر آنے والے کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ کریم اس حاضری کے صدقے سے ہم سب کو آخرت کی نجات نصیب فرمائے. محتشم سامعین، آپ نے سنا 14 سالوں کا یہ تسلسل جو یقیناً اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں، نہ کوئی ذاتی طاقت سے یہ کام ہو سکتا ہے. یہ صرف اور صرف رب ذوالجلال جل شانہ کی عطا ہے اور اس کی توفیق ہے جس سے ہم نے یہ تسلسل 14 سالوں کا برقرار رکھا اور آج 14ویں فہم دین کورس کے آخری درس میں ہم حاضر ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب پہلا سال تھا قاری فاروق صاحب بھی تھے، قاضی صدیق صاحب بھی تھے، ہم 5-7 بندوں میں بھی اس درس کا یہ سلسلہ چلاتے رہے اور رب کریم کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو مختلف لوگوں تک پہنچایا. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محنت میں اور اس سفر میں جو بھی ہمارے ہم سفر رہے اللہ سب کو اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا پیار نصیب فرمائے. اس مقام تک پہنچنے میں جہاں پہ ہمارے اساتذہ کا ہم پہ شفقت مہربانی اور احسان ہے، اور بالخصوص اس موقع پر میں اپنے عظیم استاد العلماء حضور اشرف العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن سے صرف ہم نے نہیں ملک اور دنیا کے کروڑوں علماء فیض پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مزار پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے.
یہ ان کی شفقتوں کا، نگاہوں کا نتیجہ ہے جو آج ہم یہاں تک پہنچے، اور پھر اس سفر میں کچھ ہمارے ہم سفر ہمارے ساتھ چلے، اس درس میں شریک ہوتے رہے، اور آج وہ اپنی مزارات میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو بھی تا حد نگاہ کشادہ اور روشن فرمائے۔ کئی چہرے مجھے یاد ہیں جو کئی دروس کے اندر بلا ناگہ ہمارے ساتھ شریک رہتے، آج وہ ہم میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی زندگیاں آسان فرمائے، اور اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ محتشم سامعین، آج کے درس کا عنوان ہے اسلام تیری گھٹی میں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہماری زبان پہ کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ محتشم سامعین، اسلام تیری گھٹی میں ہے، اس موضوع کا سلسلہ اس واسطے ہے کہ کسی انسان کو گھٹی میں جو کچھ دیا جاتا ہے اس کی تاثیر زندگی بھر موجود رہتی ہے۔ کسی کا کردار اچھا ہو تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کو گھٹی کس کی ہے، اور کسی کا کردار برا ہو تو پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں اس کو گھٹی کس کی ہے۔ کردار کے حسن میں اور کردار کے گندہ ہونے میں گھٹی کا بڑا تسلسل ہے، گھٹی کا بڑا حصہ ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اس لحاظ سے بھی خوش نصیب ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کو گھٹی اسلام کی عطا فرمائی ہے، اور اسے گھٹی اسلام کی نصیب ہوئی ہے۔ آپ دیکھو ہمارے گھر میں جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی وہ بچہ چند گھنٹوں کا بھی نہیں ہوتا، ابھی تو ماں نے اسے چوما بھی نہیں ہوتا، ماں ابھی بے ہوش ہوتی ہے، ابھی تو اس نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے، چادروں کے اندر اسے لپیٹ کر جس وقت اٹھایا جاتا ہے، سب سے پہلا کام اس بچے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولوی کو بلاؤ، اس کے کان میں اذان پڑھنی ہے۔ اب کائنات میں آیا، سب سے پہلا کام کیا ہوا کہ اس بچے کے کان میں اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ یہ خوش نصیبی ہے اس بچے کی کہ بچہ پیدا ہوا، رب نے گھٹی اسلام کی عطا فرمائی۔ اس کے کان میں سب سے پہلی آواز جو گئی وہ ہے اللہ اکبر کی، اور اس موقع پر اس نے یہی آواز اس کائنات میں آتے ہوئے سنی، اور رب یہ چاہتا ہے اور اللہ کا دین یہ چاہتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہی چاہتی ہے کہ جب اس بندے اللہ اکبر۔ محتشم سامعین، علماء کرام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ آپ توجہ کیجئے، جس وقت پہلی گھٹی کلمہ طیبہ کی اور اللہ اکبر کی صدا کی اس کے کان میں پہنچی، یہ سب سے پہلا مرحلہ تھا۔ رب ذوالجلال نے اس کے کانوں پہ آواز بھی اور گھٹی بھی اسلام کی رکھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس بچے نے کل ایک کردار ادا کرنا ہے۔ یہ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا نہیں جو آوارہ اور غیر مقلد قسم کا بچہ ہو، یہ مسلمان کے گھر کا بچہ ہے۔ اس نے اسلام کے حصار میں رہنا ہے، اسلام کی قیود میں رہنا ہے۔ اس واسطے رب نے تربیت کا آغاز بھی اس انداز سے کرایا کہ اس زمانے میں آنکھ کھول رہا ہے تو پہلی گھٹی، پہلی آواز اس کے کانوں میں اسلام کی اللہ اکبر کی پہنچ رہی ہو، اور پہلی آواز میں بھی یہ شخص کلمہ طیبہ کا ورد سن رہا ہو۔ اللہ اکبر کی یہ صدائیں، اللہ اکبر کی یہ صدائیں جب اس کے کانوں میں پہنچیں، اب اس نے پروان چڑھنا شروع کیا۔ اب اس کی زندگی کا سلسلہ اس تسلسل کے ساتھ شروع ہوا، اور اس میں حکمت میری ناقص سوچ کے مطابق یہ بھی ہے کہ ابھی پہلے دنوں میں ہی، ابھی چند گھنٹوں کا مہمان تھا، سب سے پہلی ضرورت گھر والوں کو کس کی پڑی؟ وہ مولوی کی پڑی۔ رب بتانا چاہتا تھا جس کو تم کچھ نہیں سمجھتے نا، وہ تمہارے پہلے دن کی بھی ضرورت ہے، وہ پہلے دن بھی تمہارے کان میں اسلام کی گھٹی تمہارے تک پہنچانے کا وسیلہ اور سبب ہے۔ بچے نے سب سے پہلی گھٹی اسلام کی وصول کی، اور اسلام کی گھٹی سے اس کو سنبھالا گیا۔ اب یہ گھٹی رب نے تو اس کو عطا فرما دی اپنے بندوں کے ذریعے سے، اب سنبھالنا اس کا کام تھا، اس کو پالنا بھی اس کا کام تھا۔ اس کو پالتا تو چہرے پہ نور بھی آتا، اس کو پال کے رکھتا تو کل جب موت آتی، اس موت کے وقت بھی اس اسلام کی گھٹی کی تاثیر اسے نظر آ رہی ہوتی، اور اسے پتہ چلتا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ وہ بچہ ہے جس بچے کو گھٹی رب کریم نے اپنے بندوں کے ذریعے سے اسلام کی عطا فرمائی ہے۔ بچے نے گھٹی اسلام کی لی، اور اسلام کی گھٹی پا کر ابھی چند دن ہی نہیں گزرے تھے، چند دن نہیں گزرے تھے، گھر والوں نے کارڈ بنوائے،
یا دعوت نامہ بھیجنے کے لیے دعوت والے کو مختلف گھروں میں، برادری میں، محلے میں بھیجا، کس خاطر جی؟ فلاں دن ہمارے گھر میں آنا، ہم نے اپنے بچے کی سنتیں کرنی ہے۔ لفظ سنا ہے نا، کیا کرنی ہے؟ سنتیں کرنی ہے۔ لفظ سنتیں کرنی ہیں۔ اب لوگ گھروں سے تیار ہو کے جانے لگے، پوچھا جائے کہاں جا رہے ہو؟ فلاں بچے کی سنتیں ہیں جی، وہاں پہ سنتوں پہ جا رہے ہیں۔ گھر والوں نے اہتمام کیا، دیگیں پکائیں، مہمانوں کے آنے کا انتظار رہا۔ جب گھر مہمانوں سے بھر گیا، اب اس چند دنوں کے بچے کو ددیال والوں میں سے یا ننیال والوں میں سے، یعنی داد کے یا نان کے، ان میں سے کوئی بزرگ اٹھاتا ہے، اپنی گود میں بٹھاتا ہے۔ ایک شخص ہاتھ میں استرا ہے، تیز استرا ہے، اسے بلایا جاتا ہے۔ اب اس نے کام کیا کرنا ہے؟ اس بچے کے جسم سے گوشت کا ایک ٹوٹا کاٹنا ہے، گوشت کی ایک بوٹی کاٹی جانی ہے، استرے سے کاٹی جانی ہے۔ اب کوئی والدین کو ظالم کہہ سکتا ہے، والدین کو جابر کہہ سکتا ہے کہ بچے کے گوشت کٹوانے کے لیے، بچے کی بوٹی بنوانے کے لیے، بچے کی بوٹی اس کے جسم سے الگ کروانے کے لیے انہوں نے اتنے مہمان بھی بلا لیے، دیگیں بھی پکوا لیں اور خوشیوں کا اہتمام بھی کر رہے ہیں۔ بچے کو پکڑ کے لایا گیا، بچہ رو رہا ہے، بچہ چیخ رہا ہے، بچہ چلا رہا ہے۔ گھر والے بچے کا رونا، چیخنا، چلانا نہیں دیکھتے، استرے والے کو کہتے ہیں آ جاؤ۔ وہ آیا اور اس نے بچے کو پکڑ کے اس کے بدن کے ایک حصے سے گوشت کا ایک ٹوٹا کاٹ کے الگ کر دیا۔ جب وہ ٹوٹا کٹا تو بدن سے خون بھی بہا، بچہ ٹھیک ٹھاک رویا۔ گھر والوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے، برادری والوں میں سے بھی کسی نے نہیں کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے، خاندان والوں میں سے بھی کسی نے نہیں کہا تم نے زیادتی کی ہے۔ بھلا اس وقت کوئی فیملی کا کوئی بندہ اٹھ کے گھر والوں کو کہے تم تو ظالم ہو، تم تو جابر ہو، تم نے بچے کے ساتھ زیادتی کی، بچے کے جسم سے بوٹی کٹوا دی، اس کا خون بہا دیا، بچہ بیچارہ رو رہا ہے۔ اگر کوئی اٹھ کے یہ کہے گا تو لوگ کیا کہیں گے اسے؟ لوگ کہیں گے اوئے مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ تو مسلمان کا بچہ ہے کہ بے ایمان کا بچہ ہے؟ یہ ظلم نہیں، یہ زیادتی نہیں، یہ اسلام کی تعلیم کا ایک حصہ ہے۔ یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور اس کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اس سنت کے زندہ کرنے پر ہم نے دیگیں بھی پکوائیں، برادری کو کھلایا، شکرانہ ادا کیا، بچے کے رونے کے باوجود بھی اس کا خون بہایا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اسلام کی گھٹی تھی جو چند دنوں کے بعد رب اس بچے کو عطا فرما رہا تھا، تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں، یہ میرا جملہ یاد رکھنا، ساری تقریر اس پہ چلنی ہے، تاکہ بچے کو اس بات کی خبر رہے کہ جس گھر میں میں پیدا ہوا اس گھر میں اللہ کے نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے خون بھی دینا پڑتا ہے، گوشت بھی دینا پڑتا ہے، اس واسطے کہ رب کے نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ اور سلام ان والدین کو جو اس وقت تو کم از کم مسلمان کا شعور اور مسلمان کے شعار کو یاد رکھتے ہیں اور بچے کے رونے دھونے کو نہیں دیکھتے، بچے کے دکھ اور تکلیف کو نہیں دیکھتے۔ حالانکہ کئی مہینوں تک پٹیاں ہوتی رہتی ہیں، ذرا سا ہاتھ لگ جائے تو بچہ پھر رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ساری تکلیف والدین کو بھی برداشت ہے، رشتہ داروں کو بھی برداشت ہے، عزیزوں کو بھی برداشت ہے، اور فقط کس وجہ سے برداشت ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے اور مسلمان کے گھر میں اللہ کے نبی کی سنت کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ دوسری گھٹی، پہلی گھٹی اللہ اکبر سے، دوسری گھٹی یہ ختنہ والی، سنت کے زندہ کرنے والی کہ والدین نے لوگوں کو دیگیں بھی کھلائیں، کھانے بھی کھلائے کہ شکر ہے رب کا کہ ہم نے اپنے بچے کے ایک سنت جو اس کے ذمے تھی اس کو ادا کر لیا ہے۔ کئی مہینوں کے بعد جا کے وہ بچہ صحت یاب ہوا، اب بچہ پروان چڑھا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو اپنی زندگی کے پہلے دنوں میں اسلام کی خاطر، اللہ کے نبی کی سنت کی خاطر خون دے رہا تھا، اپنے جسم کی بوٹی کٹوا رہا تھا، بڑا ہو کے اسے کیا ہو گیا؟ یہ کیوں بدل گیا؟ اس کی طبیعت، اس کے مزاج میں تبدیلی کیوں آئی؟ تو بخاری شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور فرق کی وجہ پتہ چلے گی کہ بچے میں چینجنگ کیوں آئی، تبدیلی کس وجہ سے پیدا ہوئی۔
بچہ تو وہ تھا جس نے سنت ایک کے لیے بوٹی کٹوائی کہ نہیں، خون بھی بہا کے نہیں، رویا دھویا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کیا۔ بعد میں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، فرمایا میری امت کے جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے رب اسے اسلام کی گھٹی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ فطرت کا معنی میں نے نہیں کیا، عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے لکھا جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ اس مقام پہ فطرت سے مراد دین اسلام ہے۔ اسلام پر اللہ تعالیٰ ہر بچے کی ولادت کرتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، جہاں پہ رب نے اس کے ہاتھ پاؤں بنائے، دماغ بنایا، دل بنایا، یہ جسم، یہ وجود بنا، اس کے ساتھ ساتھ رب نے اس کے اندر جو میمری تھی، یہ کہہ لو اس کا جو سافٹ ویئر تھا، رب نے اس انداز میں رکھا کہ اسلام کے ہر حکم کو وہ قبول کرنے والا ہے۔ اسلام کی فطرت پہ رب ذوالجلال نے اس بچے کو پیدا کیا، اور اسلام کی گھٹی اسے اذان والی بھی ملی، اسلام کی گھٹی اسے سنت کے زندہ کرنے میں ختنے والی بھی ملی۔ لیکن پھر آگے کیا ہوتا ہے، کس وجہ سے بچے میں خرابی پیدا ہوئی، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَآبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، فرمایا اگلا حق تھا اس کے والدین کا، والدین نے تربیت یوں کرنی تھی تاکہ یہ اس گھٹی کو سنبھال سکے، اس گھٹی کو پال سکے، اس گھٹی کو برقرار رکھے، تاکہ اس گھٹی کا رنگ اس کے کردار پہ قیامت تک نظر آئے۔ والدین نے اس کا دھیان نہیں رکھا، والدین نے اسے کلچر یہودی کا دیا، کلچر عیسائی کا دیا، تہذیب اور رشتہ اور جو نام ور ڈیزائننگ تھی وہ سارے کے ساری اسے یہود و عیسائیوں والی دی، اور وہ اسی کے تحت پلتا رہا۔ سرکار فرماتے ہیں رب نے تو پیدا اسے اسلام کی گھٹی پر کیا تھا، والدین نے اسے خراب کر دیا، ماحول اسے جیسا دیا وہ ویسے رنگ میں ڈھل گیا۔ اب آپ کو میں مثال سے عرض کروں، آم کا پودا، آم پہ پھل لگا، وہی پھل میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا؟ آم کا پھل بولیے میٹھا ہے کہ کڑوا؟ میٹھا ہے، لیکن اسی آم کو کاٹ کے ایک ڈلی آم کی سرکے میں رکھو اور دوسری ڈلی آم کی چینی کے شیرے میں رکھو، ڈلی ایک ہے، پودا ایک ہے، پھل ہی ایک ہے، لیکن جو ڈلی سرکے میں رکھی کچھ دنوں کے بعد وہ اچار بنے گی، اور جو ڈلی چینی کے شیرے میں رکھی کچھ دنوں کے بعد وہ مربع بن جائے گی۔ شے ایک ہے، پودا ایک ہے، اس کی فطرت اصل ایک ہے جس سے وہ پیدا ہوا، لیکن ماحول بدلا تو انداز بدل گیا۔ جس کو سرکے کا اچاری ماحول ملا وہ اچار بنا، اور جسے چینی کا میٹھا ماحول بنا وہ مربع بنا۔ رب نے پیدا اسلام کی فطرت پہ کیا مسلمان کو، آگے ماحول کا قصور، جو اس کے گھر میں اسے ماحول ملا، اگر ماحول اس بیچارے کو اچاری ملا تو وہ کھٹا اچار بن گیا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا اچار ہر چیز میں مکس ہو جاتا ہے، سالن بناؤ تو اچاری گوشت، اچار ادھر بھی چلا گیا، چاول بناؤ تو اچاری چاول، اچار ادھر بھی چلا گیا، شہروں میں پراٹھے بھی ملتے ہیں، اچاری پراٹھے، اچاری نان، اچار ادھر بھی چلا گیا۔ مطلب اچار ہر قسم کے اڈے پہ جانے والا، اچاری ماحول، اچاری مزاج، اور جو مربع تھا وہ ایک تھا اور ایک ہی رہے گا۔ اچار میں مکسنگ نہیں، مکسنگ ہے، مربے میں مکسنگ نہیں، مربع ایک تھا ایک رہے گا، اچار ہر کسی کے اندر مکس ہوتا گیا۔ اور دوسری بات بھی میں آپ کو سمجھاؤں، ایک طرف رکھو مربع، دوسری طرف رکھو اچار، اچار سے بنا ہوا سالن رکھ لو اور ایک طرف مربے والا دودھ رکھ لو، جلدی خراب کون سا ہو جائے گا؟ اچاری چیز جلدی خراب ہو جائے گی، مثالے والے سالن بھی جلدی خراب ہو جاتے ہیں، جس میں سرکئی ماحول ہے وہ جلدی خراب ہو جائے گا، جو میٹھا مربع ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوگا۔ اسی طرح بلا تشبیہ بلا مثال انسان پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اب اس کے ماحول دو ہو گئے، ایک تھا ماحول اچاری، وہ سرکے والا ماحول، جس وقت اس ماحول میں گیا اچار بن گیا، اور وہ اچاری مزاج کا بندہ پھر ہر تھڑے پہ بیٹھنے لگ گیا۔ اس نے کہا ہم ہر کسی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں نہ اپنے مذہب کی پرواہ ہے، نہ اپنے دین متین کی پرواہ ہے، نہ اپنے نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہے، ہم ہر کسی کے دوست ہیں۔ لیکن جو مربع تھا اس نے اپنے مزاج کو بدلا نہیں، بلکہ کسی کے ساتھ جڑے گا تو اس کو بھی مربع بنائے گا، اس کو بھی میٹھا بنائے گا۔
انسان اگر یہود و نصارہ کے سرکے میں یہ بچہ چلا گیا تو اچار بنے گا، اور اگر عشق رسول کی شیرینی اسے ملی تو محبت رسول کا مربع بن جائے گا۔ محتشم سامعین، یہ سلسلہ، یہ حصہ لازمی طور پہ یاد رکھنا کہ کلچر سے بچے کا مزاج بدلا۔ آج وہ بچہ چہرے پہ داڑھی کے چند بال کیوں نہیں رکھتا، حالانکہ اس نے بوٹی بھی کٹوائی تھی، خون بھی پلایا تھا، خون بھی بہا تھا، بیچارہ رویا بھی تھا، گھر والوں نے یہ اہتمام کیا۔ وجہ یہ ہے کہ جو باپ، جو ماں، جو رشتہ دار کل اس کی بوٹی کٹوا رہے تھے، آج وہ باپ اپنے بچے کو سنت ترک کرنے پہ تھپڑ بھی نہیں لگاتا۔ وہ کہتا ہے نہیں، میرے بچے کا اپنا مزاج ہے، میرے بچے کی اپنی زندگی ہے۔ اسے سوچنا چاہیے تھا کل گھٹی تو نے اسلام کی پلائی ہے، اور گھٹی اسلام کی دے کر اسے آوارہ نہ چھوڑ، اسے پال جس طرح سیدہ زہرا نے اپنے شہزادوں کو پالا۔ کل یہ بچہ حسینی کردار ادا کرے گا، کل یہ بچہ معاشرے کی زینت بنے گا۔ اگر اس کی تربیت میں سرکہ، اچاری ماحول اسے نہ ملے اور یہ شیرینی کا مربے والا ماحول رکھے تو کل اس کے مزاج میں وہ مٹھاس ہوگی جو بڑے بڑے کڑووں کو بھی میٹھا فرما دے گی۔ وہ مٹھاس میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، میں اس طرف نہیں جاتا لیکن صرف اشارہ کرتا ہوں، کتنی مٹھاس ہے۔ جس مٹھاس میں حضرت عمر جیسا کڑوا بھی آیا، رب نے اس کو بھی میٹھا بنا دیا۔ کڑوا میں ان کی ذات کے اعتبار سے نہیں، جو اس کا پہلا حال تھا آپ کا کہ ننگی تلوار لے کر یہ سوچ لے کر آئے تھے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتاروں گا معاذ اللہ۔ یہ کتنی بڑی کڑواہٹ تھی، لیکن جب نسبت ملی میرے نبی کی تو وہ عمر جو اتنے کڑوے تھے، رب نے ان کو میٹھا بنا دیا۔ تو یہ مٹھاس آج تک ہمارے دین میں موجود ہے۔ فرق یہ ہے کہ والدین بھی اپنا کردار ادا کریں، بچے کے ماحول کا دھیان رکھیں۔ اگر بچے کو پہلے دن رلا سکتے ہیں نا سنت زندہ کرنے کے لیے، بعد میں بچے کی خواہش پہ قدم رکھ کے، بچے نے یہ کہا ابو میں نے یہ کرنا ہے، باپ روک کے نہیں کرنا۔ اگر روتا ہے تو بچہ روئے بے شک، یہ ظلم نہیں ہوگا، یہ بچے پہ مہربانی ہوگی۔ کبھی یہی والدین سنتیں کرا کے دیگے پکا رہے تھے، اور کبھی یہ والدین بچے کی سنتوں کا دھیان بھی نہیں رکھتے کہ میرا بچہ کس لائن پر ہے، اور پھر براڈ مائنڈ والدین کہتے ہیں کوئی نہیں جی، میری اپنی سوچ، میرے بچے کی اپنی سوچ، وہ جدھر جائے اس کی مرضی، میں جدھر جاؤں میری مرضی۔ یہ آوارہ پن اسلام میں نہیں۔ اسلام نے تو کیا کہا، فاقم وجہک للدین حنیفا، فرمایا منہ سیدھا اللہ کے دین کی طرف کر لو، منہ ٹیڑھا نہیں کرنا، منہ سیدھا اللہ کے دین کی طرف کرو۔ جیسے نماز میں منہ قبلے کی طرف ہو تو نماز صحیح ہوتی ہے، لیکن نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنے سے پہلے منہ دین کی طرف کرنا ضروری ہے۔ جس کا منہ دین کی طرف سیدھا نہیں، اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفا، رب کے دین، اور دین کون سا؟ حنیفہ کا معنی علماء اکرام موجود ہیں۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے باطل سے ہٹا ہوا اور حق کے ساتھ جڑا ہوا۔ میں اپنی گفتگو کے رنگ میں اس جملے کو ڈالوں تو یہ مطلب ہوگا فاقم وجہک للدین، فرمایا اس دین کی طرف منہ کرو جو اچاری ماحول سے متاثر نہ ہو، سارے کا سارا میٹھا مدنی ماحول ہو، اس ماحول والا ہو، اس دین کی طرف منہ کرو۔ اور آگے رب نے کہا یہ کوئی پرائی شے نہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فرمایا یہی تو وہ گھٹی ہے جو رب نے پیدا ہوتے ہی تمہیں عطا فرمائی ہے۔ یہ فطرت ابتدائی ماحول، فرمایا یہی ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، یہ جملہ خبریہ انشاء کے معنی میں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خلق میں تبدیلی نہ کرو۔ رب نے تمہیں گھٹی اسلام کی دی تو اسلام والی گھٹی پہ برقرار رہو، ڈٹے رہو، نتائج اچھے نکلیں گے، اس کا ثمرہ بڑا اچھا نکلے گا۔ اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا ذالک الدین القیم، فرمایا سیدھا دین ہے تو یہی ہے کہ فطرت بھی اسلامی ہو، ساری زندگی بھی اسلامی ہو۔ اور لیکن کیا فرمایا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، فرمایا اکثر بندوں کو خبر ہی نہیں کہ یہ سیدھا دین، یہ ستھرا ماحول ہے، یہی دین ہے۔ تو اس واسطے ماحول کے اعتبار سے اپنے بچوں کو اچاری ماحول سے بچاؤ،
اور یہ جو میں نے کہا نا کہ تھپڑ والدین لگا سکتے ہیں، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، بخاری شریف میں تقریباً 5-6 مقامات پر اس مضمون کو ذکر بھی کیا گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ بخاری کی نہیں، یہ ابو داؤد کی حدیث، فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، فرمایا اپنے بچوں کو نماز کا آرڈر دو۔ کس وقت؟ فرمایا وہم ابناء 7 سنین، جب 7 سال کے ہو جائیں۔ اور آگے اللہ کے نبی کا فرمان، جس نے پتھر کھانے والوں کو دعا دی، اس حکم کو پورا کرو گے ثواب تمہیں بھی ملے گا، ثواب بچے کو بھی ملے گا۔ کیا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، فرمایا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر صرف زبان سے نہ کہو، نماز چھوڑنے پہ اسے ڈنڈا بھی مارو۔ اللہ کے نبی کا فرمان، کیوں؟ ماحول اچاری نہ ہو نا، تاکہ اس کا ماحول برقرار رہے، اور جس کا ماحول میٹھا برقرار رہے نا، وہ سولی کے پھندے کو بھی سامنے دیکھ کر اپنے دین کی لذت کو چھوڑتا نہیں، وہ اپنے دین پہ اسی طرح قائم رہتا ہے۔ آئیے ایک روایت اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ پہلے ان کا تعارف سن لیجئے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنے حلالی ہونے کی سند اللہ کے نبی سے لی تھی۔ اللہ کے نبی مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرما رہے تھے کہ کوئی ہے جو مجھ سے آج سے لے کے قیامت تک کا پوچھے؟ فرمایا میں بتا دوں گا، سارے حالات میں بتاؤں گا، سرکار نے فرمایا تھا۔ کوئی نہیں اٹھ رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن حذافہ اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ معاشرے میں ان کو لوگ کہتے تھے یہ اپنے باپ کا نہیں، معاذ اللہ، یعنی حرامی کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو درد تھا، اس واسطے اٹھے اور اٹھ کے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ بتائیے میرا باپ کون ہے؟ یہ ہے اس گھٹی کا اثر کہ ان کے مزاج میں تھا، جو حضور فرمائیں گے سچ وہی ہوگا۔ سرکار نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا ابو کا حذافہ، فرمایا جس کا تیری ماں سے رشتہ ہے تیرا باپ وہی ہے، تو ناجائز نہیں، تو حلالی ہے۔ جب گھر پلٹے نا تو ماں غصے ہوئی حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی سے، ماں نے کہا تو نے تو میری ناک کٹوا دی، بڑے مجمع میں یہ سوال کرنے کا کوئی تک بنتا تھا؟ اگر زمانہ جاہلیت میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوتی تو آج تو نے اس بڑے مجمع میں میری عزت رلا دی تھی۔ اب بچے کا عقیدہ سنو کیا ہے، کہتے ہیں اماں تانے تو پہلے بھی ملتے تھے نا، لوگ حرامی تو مجھے ناجائز بچہ تو پہلے بھی کہتے تھے، لیکن آج فائدہ ہو گیا، زبان مصطفیٰ سے تصدیق ہو گئی، اب قیامت تک کوئی مومن مجھے حرامی نہیں، سارے حلالی سمجھیں گے۔ یہ عبداللہ بن حذافہ سامی، ان کی بات جو میں نے عرض کرنی ہے کہ تاثیر اس گھٹی کی، وہ اسلام پلا ہوا ہو سینے میں تو مزاج میں کتنی پختگی ہوتی ہے۔ روم والوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی اور ان کے چند ساتھیوں کو قید کر لیا۔ جس وقت قید کر لیا تو وہ اپنے بادشاہ کے دربار میں لے کے گئے۔ بڑی توجہ سے سننا یہ معاملہ، روم والوں نے جس وقت اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، ان کا تعارف کیا ہوا؟ میں نے تو صرف نام ہی بتایا نا، غیروں کے سامنے ان لوگوں کا تعارف کیا ہے؟ انہوں نے جا کے کہا ان ھذا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہ سلامت یہ حضور کے صحابی ہیں، یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی ہیں۔ فقال له الطاغیہ، یہ سرکش بادشاہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی سے مخاطب ہوا، غور کرنا توجہ سے، کہنے لگے حل لک ان تنصر واشرکک فی ملکی و سلطانی۔ اس عیسائی بادشاہ نے کہا اے عبداللہ عیسائی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ بولیے کیا بن جاؤ؟ عیسائی بن جاؤ۔ ملے گا کیا؟ کہا تمہیں اپنی بادشاہت میں بھی شریک کروں گا اور اپنے ملک میں سے آدھا ملک بھی تجھے دے دوں گا، آدھی بادشاہی بھی ملے گی، آدھا ملک بھی تمہیں مل جائے گا، عیسائی ہو جاؤ۔ یہ ہے اسلام کی طاقت، یہ گٹی والے اسلام کی تاثیر ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہو اس کلمے کی تاثیر رگوں میں کہاں تک جاتی ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ عیسائی ہو تو تمہیں ملک ملے گا، تمہیں آدھی سلطنت ملے گی۔ جرتوں والا جملہ سننا توجہ سے، حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں عیسائی نہ ہوں تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا اذن اقتلک، فرمایا اس نے کہا کہ میں پھر تجھے شہید کروں گا۔
حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے جواب دیا، فرمایا لو آتیتنی ما تملک و جمیع ما ملکتہ العرب علی ان ارجع عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرفۃ عین ما فعلتو۔ فرمایا ایک ہے صرف تیرے روم کی سلطنت اور ایک ہے پورے عرب کی بادشاہی۔ کہا تو روم بھی سارا مجھے دے نا، اور سارے عرب کے بادشاہ سارا عرب مجھے دے دیں، اور شرط کیا ہو؟ صرف عیسائی بننے کی نہیں، وہ کہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے عیسائی بن جا، اے پلک جھپکنے کی دیر، یہی لفظ ہیں کہ آنکھ کے جھپکنے کی دیر عیسائی ہو جا، پھر مسلمان ہو جانا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کہا میں تیری بادشاہت کو ٹھوکر لگاؤں گا، اسلام کو کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اب یہ ہے وہ مزاج جہاں پہ اسلام کی قوت کو پرکھا جاتا ہے۔ یہ وہ سوچ نہیں کہ جو کہے کہ ہم نے فلاں گستاخوں سے تعلق کاٹا تو ہماری ٹیکسٹائل کی سیل کہاں جائے گی، کہ فرانس ہمارا 50% سے زیادہ ٹیکسٹائل کا خریدار ہے، ہم نے سفیر نکالا تو ہماری یہ ٹیکسٹائل کہاں جائے گی۔ او بدبخت، تیرے کان میں اذان بھی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ جب پیدا ہوا تو کان میں کیا گونجا تھا؟ اللہ اکبر، کہ رب سب سے بڑا ہے۔ اس گھٹی کی تاثیر ختم ہو گئی جو آج یہ سوچ پیدا ہوئی۔ اگر رب سب سے بڑا ہے اور اس پہ ایمان ہے تو پھر تیرے ٹیکسٹائل کے خریدار فرانس والے نہیں، تجھے رزق رب کے دربار سے ملتا ہے، اور جس کے دربار میں یہ ہے کہ ایک دروازہ بند ہو تو رب 10 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ادھر دیکھو مزاج صحابی کا، کہا ایک سیکنڈ کے لیے تو مجھے کہے نا عیسائی ہو جا، تو کہا تیری بادشاہت کو ٹھوکر لگاؤں گا، میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی عیسائی نہیں ہوں گا۔ اب دیکھو آزمائش شروع ہوئی حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کی، سنیے توجہ سے۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ وقال للرمات، بادشاہ نے تیر انداز بلا لیے جن کے نشانے تھے، صلیب لٹکوائی، پھندا پھانسی والا لٹکوایا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو کہا اس پھٹے پہ چڑھو، پھندا پھانسی والا آپ کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ تیر اندازوں کو کہا دور سے کھڑے ہو کے تیر نہیں مارنے، غور کرنا، کہا بالکل قریب ہو جاؤ اور تیر اس طرح برساؤ کہ پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کی چوٹی تک اس کے بدن کو چھننی کی طرح چھلنی کر دو، سارے بدن میں سوراخ ہو جائیں، اتنے تیر برساؤ۔ یہ شخص عیسائی نہیں ہوتا، یہ مسلمان ہے اور اسلام پہ ڈٹا ہوا ہے، اتنے تیر برساؤ تاکہ اس کا سارا جسم چھلنی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کے گلے میں پندہ ہے، سامنے تیر انداز کمانے تان کے کھڑے ہیں۔ بادشاہ آپشن دینا چاہتا تھا، بادشاہ نے پھر پوچھا، کہا اب بتاؤ اب اسلام کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ روایت کے لفظ ہیں وہوا یا با۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ ایک بار نہیں، پھانسی کا پھندا گلے میں لے کر بار بار انکار کرتے رہے۔ فرمایا نہیں عیسائی ہوتا، نہیں عیسائی ہوتا، نہیں عیسائی ہوتا، میں مسلمان ہوں، مسلمان ہوں۔ بادشاہ نے کہا چلو پھندے سے اتار لو، اسے کسی اور طریقے سے ڈراوا دے کے عیسائی کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے، اگلا مرحلہ کیا تھا؟ بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی، دیگ کے نیچے آگ جلوائی، جب پانی صحیح ابلنے لگا تو 2 مسلمان اور بلائے حضرت عبداللہ بن حذافہ کے علاوہ۔ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کو اس دیگ میں پھینکا، جب دیگ میں پھینکا گیا سیکنڈوں میں بوٹیاں ہڈیوں سے الگ ہوئیں اور وہ لوگ شہید ہو گئے جو 2 بندے تھے۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی کو وہ عیسائی بادشاہ کہنے لگا وقت ہے تیرے پاس، بدل جاؤ اور اس ماحول سے نکل جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، بادشاہت مل جائے گی، ورنہ تیرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ اب مومن کا مزاج دیکھو کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ اسلام کا مزاج ہے کہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، کہ شہادت کی منزلیں ہیں تیری قدم قدم پہ۔ کہا عیسائی ہو جاؤ، حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کہا یہ بھی کر لو، میں پھر بھی عیسائی نہیں ہوتا۔ اب تیسرا آپشن، بادشاہ کی انا ٹوٹ گئی، اس کی ضد بکھر گئی، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا تو چپ ہوا۔ اب غور کرنا، بادشاہ نے اگلا آپشن رکھا۔ اگلا آپشن کیا رکھا؟ کہا ایسا کرو، آؤ میرے ماتھے پہ دو بوسہ، میرا ماتھا چوم کے پیچھے ہٹ جاؤ، تجھے بھی اور تیرے 80 ساتھی قیدیوں کو سب کو رہا کر دوں گا۔ توجہ ہے، تجھے بھی رہا کروں گا، تیرے 80 ساتھیوں کو بھی رہا کر دوں گا۔ اب بات صرف اپنی ذات کی نہیں رہی،
باقی مسلمانوں کی جان کی بھی بات آ گئی۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی نے کہا اس میں تو حرج نہیں، چلو بادشاہ میں تیرے ماتھے کو چوم ہی لیتا ہوں، ہے تو اللہ کا دشمن، یہ بھی کہہ دیا، کہا ہے اللہ کا دشمن، لیکن میں اپنے مسلمان بھائیوں کی جان کے لیے، رہائی کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ ماتھے کو چوما، 80 ساتھیوں کو رہا کرا کے حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی مدینے آئے، اور مدینے میں دربار لگا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب یہ معاملہ ہے کمال کہ دین کے نوکروں کی عزت کس انداز میں کی جاتی ہے، اور جنہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہو ان کی عزت کس انداز میں کی جاتی ہے۔ حضرت عمر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف فرما تھے، عبداللہ بن حذافہ سامی آئے، آپ کو ڈیٹیل مل چکی تھی کہ ایسا ایسا ہوا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی پاس آئے تو حضرت عمر نے منبر چھوڑ دیا، فرمایا عبداللہ منبر پہ تم بیٹھو، میں نیچے بیٹھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی اوپر بیٹھے، اب حضرت عمر کھڑے ہوئے لوگوں کو بتانے لگے، فرمایا لوگوں جانتے ہو عبداللہ بن حذافہ سامی کا یہ سٹیٹس کیوں بنا؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اس نے دین پر ثابت قدمی ظاہر کی اور دین پر پختہ رہ کر اسلام کی سربلندی والا کام کیا، اور اس نے اس کے ماتھے کو چوما اور 80 بندے رہا کرا کے لے آیا۔ فرمایا آج اس نے وہاں پہ چوما، فرمایا اس کے اعزاز میں میرا آرڈر ہے کہ میری رعایا کا ہر بندہ آ کے عبداللہ بن حذافہ سامی کا ماتھا چومے۔ اور فرمایا کوئی ماتھا چومتے ہوئے اگر کسی کو شرم آتی ہے تو فرمایا پہلا نمبر عمر فاروق کا ہے، فرمایا پہل میں کرتا ہوں، بعد میں ساری رعایا عبداللہ بن حذافہ سامی کا ماتھا چومے۔ یہ تھے وہ لوگ جن کے مزاج میں پختگی تھی کہ اسلام ملا تو اسلام کو چھوڑا نہیں، اور اسلام کے مزاج میں جو شیرینی تھی اس شیرینی سے پیچھے نہ ہٹے اور اس شیرینی پر ثابت قدم رہے، اور اس سے پھر رب ذوالجلال نے مقامات یہ والے عطا فرمائے۔ دوسری بات سنیے اور میں پھر بات کو اختتام کی طرف لے کے آتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ تھا ان کا دوس، دال واو اور سین، دوس قبیلے میں سے تھے۔ یہ کسی کام کی غرض سے غور کرنا مکہ شریف میں آئے۔ اب مکہ شریف میں جو سازشیں ہو رہی تھیں، جو تماشا تھا، وہ تو آپ کے علم میں ہے کہ ابو جال کے چہرے ہر کسی کو روکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائے۔ جس وقت طفیل بن عمر دوسی آئے، یہ بہت بڑے شاعر بھی تھے اور ادیب بھی تھے، بڑے سمجھدار بھی تھے اور بلار بھی تھے، یعنی گفتگو کرنے کا بڑا ڈھنگ تھا ان کے پاس۔ جب حضرت طفیل اس وقت مکہ شریف میں آئے، ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، تو ابو جال اور اس کے سارے چیلے حضرت طفیل کہتے ہیں میرے پاس آ گئے، اور انہوں نے آ کے مجھے کیا کہا، حذروہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کے نیڑے نہیں جانا۔ کیا کہا؟ رسول اللہ کے قریب بھی نہیں جانا۔ پتہ چلا حضور کے دربار سے روکنے والے آج سے نہیں، ان کے بابے پچھلی قوموں میں بھی موجود رہے۔ یہ ان بدبختوں کی نسل سے ہیں جو دربار رسول سے روکتے ہیں۔ انہوں نے روکا، لیکن آگے دیکھو ہوتا کیا ہے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے روکا کہ کبھی حضور کے ساتھ اکٹھا بھی نہ ہونا اور حضور کی بات بھی نہ سننا۔ اب کافروں کی بولی بولوں جو وہ کہہ رہے تھے، تو ان کا بول یہ تھا کہ اگر حضور کے قریب ہو جاؤ گے نا تو اسلام والا وائرس تمہیں لگ جائے گا، تمہارے کانوں میں آواز پڑ گئی نا اللہ کے نبی کی تو تمہارے اندر وائرس آ جائے گا۔ انہوں نے تو وائرس ہی کہنا تھا نا، ہم اسلام کو ایمان سمجھتے، اپنا دین سمجھتے، انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے اندر یہ بیماری آ جائے گی، خبردار بچ کے رہو۔ حضرت طفیل کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے مکہ شریف میں پھرنا تو تھا، لیکن پھر اس پابندی کی وجہ سے میں کیسے پھرا؟ کہتے ہیں حشوت اذنیہ، میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی۔ کیا ڈالی؟ بولیے کیا ڈالی؟ کس خاطر؟ کہ اس ڈر سے کہ کہیں حضور کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، اس خوف کی وجہ سے کہ حضور کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے، میں نے کانوں میں روئی ڈالی۔ فرقم من ان یبلغنی شیء من قولہ، کہ سرکار کی کوئی بات میں نہ سن سکوں۔ کافروں نے روئی ڈلوا دی حضرت طفیل کے کانوں میں۔ اب دیکھو کیا ہوا، فرماتے ہیں وانا لا اريد اسمع، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں حضور کی کوئی بات سنوں۔ چلتے چلتے ایسا ہوا فغدوت الى المسجد، میں مسجد حرام میں آیا،
کہاں پہ؟ مسجد حرام میں، بیت اللہ شریف میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے۔ سرکار کعبہ شریف کی دیواروں کے سائے میں، پتہ چلا کافروں نے بھی لوگوں کے کانوں میں روئیاں تو ڈلوائیں پر کعبے کو بند نہیں کیا تھا، کعبہ کھلا تھا، امام الانبیاء نماز پڑھ رہے تھے، یہ بھی وہاں پہ جا پہنچے۔ کہتے ہیں میں نے روئی کو تھوڑا آگے کیا اور کانوں میں انگلیاں مضبوط کی کہ سرکار نماز میں تلاوت کر رہے تھے کہ میرے کان میں آواز نہ پہنچے۔ اب یہ ہے وہ بات جس پہ رب کی تقدیر کی طاقت نظر آتی ہے۔ یہ بھی ارادہ نہیں رکھتے کہ سنوں، بچاؤ کے لیے کان میں روئی بھی ہے، اوپر سے انگلیاں بھی ٹھونس رہے ہیں کہ مجھے آواز نہ آئے، لیکن کہتے کیا ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، فَأَبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُسْمِعَنِي بَعْدَ قَوْلِهِ، کا ایک تھا میرا ارادہ اور ایک تھا عرشوں کے مالک کا ارادہ۔ میرا ارادہ تھا نہ سنوں، رب نے چاہا کہ سنے، رب نے چاہا کہ آواز اس کے کانوں میں پہنچے، جس کو وہ بیماری کہہ رہے تھے کہ یہ کانوں کے ذریعے نہ جائے، رب نے چاہا کہ جائے۔ رکاوٹ لگی ہوئی تھی کانوں میں، اس زمانے کا ماسک لگا ہوا تھا کہ آواز نہ جائے کانوں میں، لیکن رب نے چاہا کہ آواز جائے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کان بند تھے، انگلیاں بھی ڈلی تھیں، روئی بھی ڈلی تھی، لیکن میرے کانوں میں مدینے کے تاجدار کی آواز پہنچی۔ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طفیل کی کانوں میں پہنچی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جہاں سے گزرتی گئی فیض عطا فرماتی گئی۔ وہ آواز حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی فرماتے ہے، طفیل بن عمر دوسی کہتے میرے کانوں میں پہنچی۔ اب ان کا مزاج تھوڑا بدلا، فل نہیں تھوڑا بدلا، کہا اوے، اپنے آپ سے کہنے لگے اوے میں کوئی پاگل ہوں، میں کوئی بے وقوف ہوں، میں کوئی ناسمجھ ہوں کہ میں ان کی غلط بات سن کر بھی ان کا ہو جاؤں گا؟ نہیں نہیں، میں سمجھدار ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں، جتنا بھی انہوں نے کچھ کہا میں سوچ سمجھ کے بات کو سمجھنے کا سلیقہ رکھتا ہوں، اگر بات اچھی ہوئی تو مانوں گا، اچھی نہ ہوئی تو رد کر دوں گا، لہٰذا سنوں تو صحیح کہ کہتے کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اب خود بھی توجہ کرنی شروع کر دی، تھوڑا اثر آواز کا پہنچا تو پھر انہوں نے توجہ کی۔ کہتے ہیں جس وقت میں نے توجہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں پہنچی تو کیا کہنے لگے؟ فَإِن كَانَ الَّذِي يَأْتِي بِهِ حَسَنًا قَبِلْتُهُ وَإِن كَانَ قَبِيحًا تَرَكْتُهُ، اچھا ہوا تو مانوں گا، اچھا نہ ہوا تو چھوڑ دوں گا۔ آواز کانوں میں پہنچی تو کیا کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے اللہ کے نبی کی آواز کو سنا تو ما سمعت قولا قط احسن منه، کہا زندگیاں گزر گئیں، مشاعروں میں بیٹھا رہا، شاعروں کی محفلیں اٹینڈ کیں، میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس پھرا، بلار لوگوں کے پاس، لیکن مجھے ساری زندگی اتنا خوبصورت بیان نہ سنائی دیا جتنا خوبصورت بیان رب کے نبی علیہ السلام کا تھا۔ میں نے آواز سنی، مجھ پہ اثر کر گئی۔ اب یہ الگ تھے، حضور الگ تھے، یہ تو چوری چھپی حضور کی آواز سن رہے تھے۔ سرکار نے اپنی عبادت مکمل کی، سرکار مسجد حرام سے نکل پڑے۔ اب یہ پیچھے پیچھے چھپے ہوئے تھے نا، تو جب حضور نکلے تو کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، فاتبعتہ، میں حضور کے پیچھے چل پڑا۔ اب لڑ لگے گئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے، ماحول مل گیا شیرینی والا، مٹھاس کا ماحول ملا۔ یہ کڑوا مزاج رکھنے والے طفیل بن عمر حضور کے ساتھ چل پڑے، کہتے میں چل پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دارالحدیث میں پہنچے، جہاں پہ حضور لوگوں کو بیان فرماتے تھے۔ کہتے ہیں میں بھی پیچھے چلتے چلتے حضور کے دارالحدیث میں داخل ہو گیا، میں بھی جا کے بیٹھ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میں نے کہا تلاوت تو آپ کی سن لی ہے، توجہ کیجئے، تلاوت تو سن لی ہے، مجھے بتاؤ تمہارا اس قوم سے جھگڑا کیا ہے؟ یہ کیوں دشمن ہے تمہارے؟ مجھے تو آتے آتے انہوں نے کہا تھا ان سے ملنا بھی نہیں، ان کی آواز بھی نہیں سنی، تمہارا ان کا معاملہ کیا ہے؟ اپنا دین کا تعارف پیش کرو مجھ پہ، بتاؤ اسلام ہے کیا؟ حضرت طفیل کہتے ہیں فعرض علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، ان کو گھٹی آج لگ رہی تھی اسلام کی، اور فطرت تو پہلے کی رب کی بنائی ہوئی تھی،
لیکن ماحول کی وجہ سے اچاری ماحول ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں حضور نے مجھے اسلام کا تعارف کرایا، اور اگلا کیا ہوا؟ وَتَلَا عَلَيَّ القرآن، جو قرآنی آیات اس وقت اتر چکی تھیں، حضور نے قرآن پڑھا حضرت طفیل بن عمر دوسی کے پاس۔ اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا تو میرے مزاج نے کیا کہا؟ دین کا تعارف سنا تو میں نے کہا روئے زمین پر اسلام سے بڑھ کر عادلانہ مزاج رکھنے والا کوئی ماحول نہیں ہے۔ میرے دل میں اسلام گھر کر گیا تو کیا ہوا؟ فَأَسْلَمْتُ وَشَهِدْتُ شَهَادَةَ الْحَقِّ، فرمایا جو حق کی گواہی تھی وہ میں نے بھی دینی شروع کر دی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یہ میں نے پڑھ لیا۔ اب پڑھ لیا، گھٹی مل گئی اسلام کی۔ غور کرنا، کہتے ہیں میں نے حضور کے دربار میں عرض کیا۔ اب یہ مرحلہ بڑا قیمتی ہے۔ کیا کہنے لگے؟ اس کلمہ پڑھ کے اسلام لا کے، اب انہوں نے تو جانا تھا اپنے قبیلہ دوس میں، باہر کے تھے نا، یہ تو مسافر تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ انی امرؤ مطاع، میں مقتدا پیشوا ہوں اپنے قبیلے کا، مطلب میرا قبیلہ میری بات مانتا ہے، میری پیروی کرتا ہے، میرا تابع دار ہے۔ اب میں گھر چلا ہوں، ان کی خواہش کیا ہے؟ غور کرو۔ کہنے لگے کہ میری خواہش ہے کہ جیسے کلمہ میں نے پڑھا ہے میں اپنے قبیلے والوں کو بھی پڑھاؤں، جو رنگ مجھ پہ چڑھا ہے میں ان پہ بھی چڑھاؤں، جو نور مجھے ملا ہے میں ان تک بھی پہنچاؤں۔ لیکن کیا گزارش کی؟ کہا یا رسول اللہ میں ان کو کہوں کفر چھوڑو اسلام لے آؤ تو وہ مجھے کہیں گے اسلام کے سچا ہونے کی نشانی کیا ہے؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، رب نے آپ کو معجزے عطا فرمائے، آپ تو سورج موڑ کے بھی دکھا سکتے ہیں، چاند توڑ کے بھی دکھا سکتے ہیں، پتھروں کو کلمہ پڑھا کے بھی دکھا سکتے ہیں، درختوں کو جگہ سے ہٹا کے بھی دکھا سکتے ہیں۔ میں کیا دکھاؤں گا کہ اسلام کی سچائی کیا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، یا اللہ میرے طفیل کو بھی اپنی نشانیوں میں سے کوئی نشانی عطا فرما، تاکہ یہ دین کی دعوت دے، اگلے جھوٹے کہیں تو یہ نشانی دکھا کے کہے جھوٹا نہیں ہوں، اللہ نے مجھے سچائی عطا فرمائی ہے۔ سرکار نے دعا کر دی، ظاہری طور پر کوئی نشانی نہ ملی، لیکن چند منٹوں کے مسلمان کا عقیدہ کیا تھا کہ اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ کن کی کنجی بن کے نکلتا ہے، تیر قضا بن کے نکلتا ہے، پورا ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا کچھ نظر نہیں آ رہا یا سنا، چل پڑے۔ کہتے ہیں اپنے قبیلے محلے کے پاس پہنچا تو جو پہاڑ تھے نا اپنے قبیلے والوں کے پاس، میں پہاڑ کے اوپر سے نیچے اتر رہا تھا، اس مقام پہ پہنچا کہ میرے محلے والے اگر آنکھ اٹھا کے دیکھتے تو میں نظر آتا، تو میں نے رب کے دربار میں عرض کیا یا اللہ اب وہ نشانی مجھے عطا فرما۔ تو حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَقَعَ بَيْنَ عَيْنَيَّ نُورٌ مِثْلَ الْمِصْبَاح، فرماتے ہیں میری دونوں آنکھوں کے درمیان میں میرا ماتھا یوں چمکنے لگ گیا جیسے مٹی کا چراغ چمکتا ہے، چراغ کی طرح میرے ماتھے سے نور نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ ہے وہ مزاج جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ چند منٹ بیٹھے تو ماتھا روشن، کہ یہ چمک دکھا کے کہوں گا تمہارا ماتھا نہیں چمکتا، میرے ماتھے میں نور ہے، یہ سچائی کی نشانی ہے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ بڑے بدبخت ہیں، وہ کہیں گے تیرا تو منہ بدل گیا، پھٹ گیا معاذ اللہ، کہ یہ جہاں پہ روشنی ہونی ہے وہاں پہ سفید رنگ تو آ ہی جانا ہے، باقی جو ہے جگہ کی بنسبت تو وہ یہ نہ کہیں کہ تیرا تو چہرہ بدلا ہوا ہے، لہذا یہ کوئی اسلام کی سچائی کی علامت نہیں۔ پچھلی دعا تھی نا اللہ کے رسول کی، اب چند گھنٹوں کے بنے ہوئے اس صحابی کی دعا تھی۔ اب کیا کہنے لگے؟ رب کے دربار میں خود دعا کر دی، یا اللہ ماتھے سے ہٹا اور یہ نشانی مجھے کسی اور جگہ پہ عطا فرما کہ ماتھا نہ چمکے، تاکہ وہ کوئی غلط جو ہے رویہ نہ اختیار کر لیں۔ حضرت طفیل کہتے ہیں میری دعا مکمل ہوئی، جو نور ماتھے میں چمک رہا تھا وہ نور میرے ہاتھ کے ڈنڈے میں چمکنا شروع ہو گیا، لکڑی چمک اٹھی، چمکتی لکڑی لے کر قبیلہ دوس کے پاس گئے۔ اب اس حصے پہ وہ پہلی تقریر کے حصے کا جو سلسلہ ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا، جہاں سے شروع ہوئے وہیں پہ بات پہنچا کے ہم نے ختم کرنی ہے کہ مزاج کو تبدیل کرنے میں والدین کو کچھ کرنا چاہیے، کہ جیسے پہلے دن کیا ویسے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ دیکھو ان کا مزاج اسلامی، ماحول شیرینی اور مٹھاس والا دل لے کر پہنچ گئے۔ گھر گئے نا تو سب سے پہلے ملنے کون آیا؟ ان کا باپ۔ کون آیا؟
بولیے سارے، کون آیا؟ اس سے نتیجہ نکلنا ہے، کون آیا؟ ابا جی آئے، ان کے ابا جی، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، طفیل بن احمد دوسی کہتے ہیں بوڑھے تھے، اور صرف بوڑھے بھی نہیں، بہت بڑے بوڑھے تھے، مطلب بڑھاپا انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اتنے بڑے بوڑھے تھے میرے ابا جی۔ کہتے ہیں میرے پاس آئے تو میں نے کیا کہا، یہ ہے وہ اسلام کا مزاج جو اچاری ماحول پسند نہیں کرتا۔ باپ کو کہنے لگے الیک عنی یا ابت، ابا جی پرے ہٹ کے بیٹھنا، میرے نیڑے نہ لگنا۔ باپ کو کہہ دیا پرے ہٹ کے بیٹھو، میرے نزدیک نہ آؤ۔ اب باپ سوچنے لگا یہ کیا ہو گیا، کہنے لگے لست منک ولست منی، نہ میں تیرا نہ تو میرا، میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں، پرے ہٹ کے بیٹھ۔ یہ ہے وہ مزاج جو رب چاہتا ہے کہ میرے بندے میری رضا کی خاطر میرے دوستوں سے دوستی رکھیں اور میرے دشمنوں سے دشمنی رکھیں۔ اور کبھی کبھی یہ ماحول بڑا اثر کرتا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا تجھے ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے اسلمت وتابعت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو گلے میں پٹا ڈال کے آیا ہوں مصطفیٰ کی نوکری کا، میں غلام رسول بن کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں، پرے ہٹ کے بیٹھ۔ ہاں اگر بنانا ہے تو آ جا میرے نبی کے دین کے دائرے میں، تو بھی آ جا، پھر میں تجھے باپ مان جاؤں گا، میں تجھے اپنا مان لوں گا۔ اب باپ نے کہا ٹھیک ہے، باپ گیا غسل کیا، غسل کر کے پاس آیا، پہلا بندہ جو اپنے قبیلے کا انہوں نے مسلمان کیا وہ ان کا سکا باپ تھا، جن کا نام عمر تھا، عمر کو مسلمان کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ باپ کے ساتھ تو سخت رویہ عام طور پہ اولاد رکھ ہی لیتی ہے۔ اگلا سٹیپ وہ آیا جہاں پہ بڑے بڑے پختہ دل بھی پانی ہو جاتے ہیں، جس کی خاطر لوگ ماں باپ سے بھی لڑ پڑتے ہیں، وہ شخصیت آ گئی۔ حضرت طفیل کہتے ہیں ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ میری بیوی آ گئی، گھر والی آ گئی، اور جس کی ایک ایک بات سے گھر کا پورا ماحول بدل جاتا ہے نا، وہ آئی۔ اب اسلام کی طاقت دیکھو کیا ہے، بیوی آئی تو بیوی کو کہا الیک انی، میرے نیڑے نہ آنا، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، نہ میں تیرا خاوند نہ تو میری بیوی۔ اس نے کہا ہیں ہوا کیا؟ کہا اسلمت وتابعت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کا ہو گیا ہوں، اب تمہارا نہیں، تمہارے ساتھ میرا تعلق بننا ہے تو تم بھی حضور کے ہو جاؤ، اگر حضور کے بنو گے تو ہمارا رشتہ برقرار رہے گا۔ حضرت طفیل کے اس مزاج کا اثر ہوا، بیوی گئی، غسل کیا، کپڑے چینج کیے، اور کہا جس نبی کا کلمہ تم پڑھ کے آئے ہو اس نبی کا کلمہ مجھے بھی پڑھا کے دو۔ یہ وہ تاثیر پہنچی جو مدینے والے کے دربار سے لے کے آئے تھے، لیکن کس طرح کہ کچھ کوشش بھی تو کی نا ماحول کو بدلنے کے لیے، تاکہ اچاری ماحول میں خود رل مل جاتے تو پھر ان میں بھی خرابی پیدا ہونے کا خدشہ تھا۔ انہوں نے یہی سوچا کہ میں ان میں نہیں گھلوں گا، میں اپنا مزاج ان کے سامنے رکھوں گا اور اسلام کی طاقت ان کے سامنے رکھوں گا۔ پھر ماحول بدل گیا، وہ بھی اسلام کو قبول کر گئے، پھر انہوں نے قبیلے میں تبلیغ کی۔ بہرحال میری موضوع کا بات کا تعلق یہاں تک ہی تھا، آئیے واپس پلٹیے، یہ ہے اسلام کی وہ طاقت۔ اب اللہ اکبر کی صدائیں ہم میں سے ہر ایک کے کان میں گونجی کہ نہیں؟ اور بولیے نا سب کے کانوں میں اذان ہوئی کہ نہیں؟ ختنے والی سنت کا احیاء سب نے کیا، اور آج کل تو اسلام اور کفر کی پہچان کا ذریعہ بھی یہی سنت ہے۔ کہتے ہیں نا بچے کو سنتی بٹھایا، سنتی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ امتی ہے، تو سنتی، یہ سنت بھی سب نے زندہ کی، لیکن آج اس کی تاثیر کو جگانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس گھر میں تھے جس گھر میں خون بھی دینا پڑا تو اللہ کے رسول کی سنت کو ہم نے زندہ کیا۔ ماحول میں مختلف قسم کی خرابیاں ہیں، کبھی اسلام کے نام پر الحاد جو مسلم معاشرے میں پھیلا کر امت مسلمہ کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور کبھی علماء سے دوری کا سلسلہ چلا کر کے دین خود ہی سمجھو، جو تمہیں سمجھ آئے وہ تمہاری سلسلہ ٹھیک ہے، یہ بھی بے دینی، اور کبھی قرآن سے اور دو مین پوائنٹ جگہیں مکہ شریف اور مدینہ شریف سے دور کرنے کی سازشیں۔ میں نے پچھلے درسوں میں بیان کیا تھا کہ برطانیہ کا سربراہ تھا فرانس کا ولیم جیم فورڈ، اس کا نام تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے تو 3 چیزیں ہاتھ میں لو۔ غور کرو، یہ نئے حضرات کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ پہلی چیز کیا تھی؟ انہوں نے کہا پہلی چیز ہے قرآن کو مسلمانوں کے اندر سے نکال دو، اور دوسرا ہے کہ مکہ مدینہ مسلمانوں کے درمیان سے ختم کر دو۔ آج پہلا حملہ ان تینوں پہ ہو چکا ہے۔
قرآن پہ بھی، مکہ مدینہ پہ بھی. میں نے سب کے سامنے پہلے بھی یہ بیان کیا تھا، انٹرنیٹ پہ وہ ویڈیو موجود ہے کہ حرم شریف کی الماریوں سے قرآن مجید اٹھائے گئے. کس نیت سے؟ کہ قرآن کو ہاتھ لگائے گا مسلمان تو بیمار ہو جائے گا. استغفر اللہ، یہ وہ قرآن تھا جس کی آواز میں بھی رب نے شفا رکھی تھی. اٹھا لیا گیا قرآن تاکہ مسلمان کی پہنچ سے دور ہو جائے. یکدم تو انہوں نے نہیں کہنا کہ چلو جی قرآن نہ پڑھو، یہ پہلا قدم ہے. پھر دوسرا مرحلہ انہوں نے کیا، مکہ شریف اور مدینہ شریف سے مسلمانوں کو دور کر دیا گیا. اخبار کی وہ رپورٹ میرے پاس پکچر موجود ہے، پڑھ کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کہا کہ اس سال حج نہیں ہوگا. افسوس، صد افسوس، حج نہیں ہوگا. کیوں؟ لوگ حج کی عبادت کرنے جائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. میں کتاب میرے پاس موجود ہے، سیرت غوث الثقلین. حضرت غوث شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں طاعون کی وبا پھیلی تھی، اور اتنی وبا پھیلی تھی، یہ تو ملک بڑا سارا ہے، بغداد چھوٹا سا شہر تھا، آبادی چھوٹی تھی. ایک دن میں 1000 بندہ مرا، 1000 بندہ طاعون کی بیماری سے مرا. لوگ آئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. حضرت بیماری پھیلی، یہ نہیں کہا کہ تم بھی اپنا دروازہ بند کر دو، خانقاہیں بند کر دو، نہیں کہا بیماری پھیل گئی ہے، لوگ وبا سے مر رہے ہیں، کوئی علاج بتاؤ. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، عقیدہ رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری. حضرت غوث عبد القادر جیلانی نے کیا کہا؟ فرمایا جاؤ میرے مدرسے کی 4 دیواری کے ارد گرد جو گھاس لگا ہے، فرمایا وہ گھاس کاٹو، گھاس کاٹ کے جس کو طاعون ہو اس کے بدن پہ پھیرو، اللہ شفا عطا فرمائے گا. اب مجھے بتاؤ، جس نبی کی 11ویں پشت میں آنے والی ہستی، اس کے بدن کی بات نہیں، اس کے گھر کی نہیں، اس کے مدرسہ اور مدرسہ کے ارد گرد گھاس کی یہ شان ہے. لوگوں نے کاٹا، کاٹ کر بدن پہ پھیرا، رب نے طاعون کی بیماری دور فرمائی. اب گھاس تھا تھوڑا اور بندے تھے زیادہ، پورا نہ ہوا تو پھر عرض کیا اب کیا کریں. حضرت غوث پاک نے فرمایا گھاس کو ڈالو پانی میں گھول لو، جو مریض ہو اس کو میرے مدرسے کے گھاس کا پانی پلاؤ، رب اس گھاس والے پانی کے صدقے سے بھی شفائیں عطا فرمائے گا. یار 11ویں پشت کے بندے کے مدرسے کے گھاس سے، پانی سے شفا ملے اور مدینے کی فضا سے شفا نہ ملے، یہ کسی بے ایمان کا تو عقیدہ ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں ہو سکتا. ریسرچ کمپنیاں گئی تھیں پچھلے سال، مدینہ شریف کی فضا کا سرچ کیا تھا، اور سرچ کے بعد جو انہوں نے نتیجہ نکالا تھا وہ کیا تھا کہ روئے زمین پر کوئی علاقہ ایسا نہیں جس کی فضا اتنی صحت مند ہو جتنی صحت مند فضا رب کے گھر مدینہ شریف کی موجود ہے. رب کے محبوب کے گھر مدینہ شریف کی ہے. اس گھر کے قریب جانے سے روک دیا گیا، اس کے پاس جانے سے روک دیا گیا. یہ بہانے کے بیس پر یہ ظلم ہمارے ساتھ ہوا. اور پھر اگلا ظلم جو بیت المقدس پہ کچھ دنوں سے بمباری ہو رہی ہے، وہ تمہارا ہمارا رب کا گھر ہے، ہمارے رب کا گھر ہے. اور یہ نہ سمجھو کہ وہ صرف فلسطین والوں کا حق ہے، ہم سب کا حق ہے اور کچھ نہیں کر سکتے. تو میرے نبی نے فرمایا تھا من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، فرمایا جس کو مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہیں ہوتی، میرا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور سلام ہو ان نمازیوں کو جنہوں نے ایک رات بمباری ہوئی، جہاں تو ایک چکر کوئی لگا جائے نا تو ہمارے بیچارے ڈر جاتے ہیں کہ ہم نے سنت ہی نہیں زندہ کرنی. سنت کے زندہ کرنے کا ثواب بھی اسی وقت ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، کہ جس نے فساد امت کے وقت لوگ روک رہے تھے، پابندیوں کے نوٹیفیکیشن آ چکے تھے، اور اس نے نوٹیفیکیشن کو ٹانگ مار کے کہا میں رب کے نبی کی سنت کو زندہ کروں گا، اس سنت کے زندہ کرنے والے کو رب 100 شہیدوں جتنا اجر عطا فرمائے گا. ہمارے استاد کہتے تھے کہ میں نے تو داڑھی رکھی ہے تو میرا تو شعبہ ہے مولویوں والا، میں نہ رکھوں تو جماعت کیسے کراؤں، میں نہ رکھوں تو ممبر پہ کیسے بیٹھوں. بڑا اجر تو اس کا ہے جس کا ماحول بھی دنیاوی ہے اور اس نے پھر بھی سنت کو زندہ کیا ہے، اس نے تانے سنے، باتیں سنی، پھر بھی سنت کو زندہ کیا. یہ ہے ہمارا درد کہ بیت المقدس پہ ہونے والی بمباری، وہ لوگ ایک دن سب کچھ ہوا لیکن اگلے دن اس مسجد کی تعداد ذرا نیٹ پہ جا کے دیکھو پہلے سے زیادہ تھی. اور وہ زمانے کو بتا رہے تھے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے وہ نہیں جو بم اور بارود سے ڈر جائیں، یہ تو اس نسل سے ہیں عبداللہ بن حذافہ سامی والے کہ جن کے بدن کو چھلنی کرنے کا کہا گیا. انہوں نے کہا تھا بدن کی چھاننی بنوانی منظور ہے،
پر رب کے دین پہ سودا کرنا منظور نہیں ہے۔ تو یہ فکر، یہ درد ہمارے سینے میں ہونا چاہیے۔ کچھ نہیں تو کم از کم اکیلے بیٹھ کے روئیں اور ان بدبختوں کی تباہی کی دعا تو کر سکتے ہیں کہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر۔ یہ درد ہر مسلمان کے سینے میں ہونا چاہیے۔ اور یہ ہمارے آخری درس پر یہ پیغام ہے کہ ان تمام تر سازشوں کو سمجھو اور قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھو، اور مت جھگڑو علماء سے۔ یہ علماء دشمن نہیں، یہ سجن ہیں تمہارے۔ اور پھر علماء تو بعد میں اصل چیز ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں، باپ کے دل میں اولاد کے لیے اتنا پیار نہیں جتنی شفقت رب نے اپنے نبی کے دل میں امتی کی پیدا فرمائی ہے۔ سرکار والدین سے بھی زیادہ شفیق ہے۔ اگر کسی مقام سے کوئی خطرہ ہوتا تو سرکار ہمیں بتا کے جاتے کہ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا۔ جہاں پہ خطرہ تھا وہ بتا کے گئے، لہٰذا ہر خطرے کی جڑ کاٹ کر اسلام کو سینے سے لگا لو۔ پھر وہ وقت آئے کہ جو گھٹی پیدا ہوتے ہوئے ملی تھی، کل موت آئے تو اس کا اثر چہرے سے نظر آ رہا ہو۔ بزرگ کہتے ہیں تو آیا تھا تو رو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے۔ مزہ یہ ہے کہ وہ گھٹی کمال کو پہنچے، کل تو دنیا سے جا رہا ہو، تیرے چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور لوگ رو رہے ہوں۔ نشان مرگ مرد مومن بات گویم، چو مرگ آیت تبسم بر لب اوز۔ اللہ تعالی ہم سب کو خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے، اور اس پرفتن دور میں رب کریم جل وعلا شانہ ہمیں اسلام کے نظام کے ساتھ وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر پہ اس درس کے اختتام پہ خوشخبری ایک سن لیجئے۔ ایک نہایت اچھا اور نیک اقدام ہے، کوشش ہے جو ہمارے محلے سے کچھ لوگوں نے کی۔ آپ حضرات کی بارگاہ میں اس کی التماس ہے، اپیل ہے۔ وہ کیا ہے کہ خدمت خلق کمیٹی، اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ قبلہ پیر صاحب کی زیر صدارت اس پہ ورک ہوگا، قاضی صدیق صاحب بھی ہوں گے۔ اور اس خدمت خلق کمیٹی کا جو ابتدائی منشور ہے کہ وہ لوگ جو کھانے پانی کو بھی ترستے ہیں اور جن کو گھر میں روٹے پانی کا بھی بندوبست نہیں، کوشش یہ ہے کہ ان کے گھروں تک روٹی پانی کا بندوبست پہنچایا جائے، راشن پہنچایا جائے۔ یہ بہت نیک عمل ہے، اور اس کا افتتاح بہرحال ہو چکا ہے۔ مختلف گھروں میں، مختلف مقامات پر گھروں میں راشن پہنچا بھی دیا گیا ہے اللہ کے فضل سے، الحمدللہ۔ اور وہ عمل پوشیدہ طور پہ کیا گیا تاکہ مطلب گھروں گھر پہنچا، کسی کو نہیں پتہ کہاں کہاں تک کیا کیا لے کے گئے۔ اور یہ اعلان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں، ہمارے جیب کا روپیہ اگر ماہانہ 500 یا 1000 نکل جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کمیٹی میں شامل ہو جائیے۔ اور اگر کوئی شخص اور بھی نیک مشورہ جات رکھتا ہے، نیک نیتی کے تحت کچھ اور مقاصد بھی ہیں، تو وہ بھی ضرور پیش کرے۔ جتنا سلسلہ انشاءاللہ بڑھتا گیا، یہاں سے بھی اور بیرون ممالک سے بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم، اور اس کے تحت لوگوں کے گھروں تک یہ کھانا غذا پہنچانی، یہ اس خدمت خلق کمیٹی کی ذمہ داری ہے جو اس کام کو سر انجام دے گی۔ آپ سب حضرات رمضان المبارک کے مہینے کے اس دن اس بات کا تہیہ کیجئے، مسجد میں بیٹھے ہیں، کہ ہم سے جتنا ہو سکا 500 1000 نہ بھی ہو سکا 100 تو عام بندہ بھی دے سکتا ہے ماہانہ، کہ وہ اس خدمت خلق کمیٹی کا ضرور حصہ بنے۔ تمہاری جیب کی رقم سے اگر کسی غریب کے گلے کا جو ہے حلق تر ہو گیا تو پھر سمجھو عرشوں والا پھر سوچو رب تمہیں کتنا عطا فرمائے گا۔ وہ تو رحیم کریم رب وہ ہے کہ کتے کا حلق ایک بدکار عورت تر کرتی ہے تو رب اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اس موقع پر اس چیز کا ضرور اہتمام کیجئے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ 2 شعر سلام کے آمن نواز رائی صاحب پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں آیت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں اللہ اللہ بچپن کی پھبن
اللہ اللہ بچپنے کی پابند اس خدا پاتی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں فرق تالے بے مطلوب سمجھے کوئی قصہ طور و عرش کا جانے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں السلام میم میم دال السلام بے نظیر و بے مثال دست بستہ ہے کھڑے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامان سلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ قبلہ پیر صاحب دی بارگاہ وچ گزارش ہے کہ دعائے خیر فرمائیں الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا اللہ بطفیل مصطفیٰ ہمارے سب کے حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ علامہ صاحب نے جو واعظ کے ذریعے سے لوگوں کا اصلاح کا پروگرام شروع کیا ہے، جو لوگ بھی یہاں آتے ہیں ان کو اصلاح کے نور سے مستفیض فرما۔ یا اللہ ان کی عمر میں، ان کی عمل میں، ان کے علم میں برکت اضافہ فرما۔ یا اللہ جتنا بھی انہوں نے ماہ رمضان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمات کے وسیلے سے بیانات کیے ہیں، ان کی اجر اور ثواب ان کے اساتذہ، ہمارے اساتذہ سب کے اساتذہ کو پہنچا۔ یا اللہ جتنا بھی ہمارے اور ان کی زندگی ہو دین اسلام کی خدمت نصیب فرما۔ یا اللہ دینی خدمت قبول فرما، اخلاص نصیب فرما، عجز انکساری نصیب فرما، غرور تکبر ریا دکھاوے سے بچا۔ یا اللہ بطفیل مصطفیٰ ہمیں ایسا بنا کہ تجھے پسند آئے۔ یا اللہ جتنا علماء کرام اہل سنت کا سب کو اتفاق برکت رحمت نصیب فرما، دین اسلام کے خادمین بنا، فتنوں سے بچا، برے عقیدے سے بچا، سازشوں سے بچا۔ یا اللہ رسول اللہ کے عاشقین بنا۔ ماہ رمضان کی جتنا رحمت برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام پہ صحیح چلنے کا توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بطفیل مصطفیٰ ہمیں مسلمان کا خیر خواہ بنا، جو کچھ ہم کرتے ہیں خالصاً مخلصاً تیرے رضا کے خاطر بنا۔ یا اللہ علم بعمل نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، خوف خدا نصیب فرما، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما۔ الہی انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا اعطنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک۔ یا اللہ جتنے دوست احباب یہاں آتے ہیں اور تقریر سنتے ہیں، رسول اللہ کے حدیث سنتے ہیں، سب کو یا اللہ عمل نصیب فرما، سکون نصیب فرما، اچھا زندگی نصیب فرما۔ اس مسجد کو آباد بنا۔ یا اللہ اس مسجد کو نمازی کو اضافہ فرما۔
اس محلے کے اوپر بھی رحم فرما یا اللہ، شوق اور ذوق اضافہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔